سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں اسلامی خاندان اور مسلم سماج کا بگاڑ، اور آج ہم پڑھیں گے اس ویڈیو میں آسان نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ جب لڑکی کے نکاح کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکا دیندار ہو، صرف دولت اور اونچی ڈگریوں کو ہی نہ دیکھا جائے بلکہ اس کا اخلاق و کردار پاکیزہ ہو، وہ بلند حوصلہ رکھنے والا اور بڑے دل والا ہو، تاکہ وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو صبر، پکے ارادے اور خوشی کے ساتھ برداشت کر سکے اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح لڑکی کے چناؤ میں بھی اسی معیار کو سامنے رکھا جائے۔ صرف مال، دولت، حسن و جمال، عہدے اور پد کی بنیاد پر شادی نہ کی جائے بلکہ سیرت و کردار، اخلاق اور اچھی عادتوں اور دینداری کو ترجیح، پراتھمکتا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجوہ سے کیا جاتا ہے: مال و دولت، حسب و نسب، ونش اور نسل، خوبصورتی اور دینداری۔ تم کسی دیندار عورت سے نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ آج کا صحیح چناؤ ایک بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ نیک اور باصلاحیت اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ماں باپ اور خاندان والوں کے لیے ثواب ذریعہ بنتی ہے۔ جوڑے لڑکا یا لڑکی کے چناؤ کے بعد جو ہدایتیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ ہو، لیکن دیکھا گیا ہے کہ نکاح کے موقع پر امیر ہو یا غریب صرف نام اور دکھاوے کے لیے بے جھجک مال خرچ کرتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ لیکن آج سب سے بہتر نکاح وہ مانا جاتا ہے جس میں فخر، شیخی اور دکھاوے کے ساتھ ڈھیر ساری رقم خرچ کی جائے اور وقت کی بربادی ہو۔ نکاح کو محض ناجائز امنگوں اور آرزوؤں کی تکمیل کا موقع سمجھ لیا گیا ہے، اور اس موقع پر طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر لی گئی ہیں، جیسے منگنی، سلامی، شادی کارڈ، مایوں بٹھانا، جوتا چرائی اور منہ دکھائی آدی۔ بارات کو بھی نکاح کا اہم حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ کبھی لڑکے والے بارات لے جانے کی ضد کرتے ہیں اور جبراً بہترین ریسیپشن کی مانگ کرتے ہیں، تو کبھی لڑکی والے دکھاوا کرنے اور فخر جتانے کے لیے بارات بلانے کی ضد کرتے ہیں، جبکہ یہ رسم سراسر غیر اسلامی ہے۔ یہ عمل ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کے برابر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔
قرآن شریف کی صورت سے ہے، سورہ بقرہ سے، سورہ نمبر 2۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک اور ناپسندیدہ اور بری رسم جہیز کی ہے۔ کسی گھر میں لڑکی جنم لیتی ہے تو اسی دن سے ماں باپ اپنی آن اور بیٹی کی جان بچانے کے لیے دہیج کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اس جہیز نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو مارا ہے۔ اس مانگ سے زیادہ تر عورتوں کی ہی ضد ہوتی ہے۔ جہیز کی کمی کی وجہ سے لڑکی کی زندگی ازیرن بنا دی جاتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس پر لعن طعن کی تیر برسائے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مہر کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جاتی ہے، جبکہ مہر کو لازم کیا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے۔ ہمارے سماج میں جوڑے گھوڑے کے برابر میں تو تفصیلات طے کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لین دین ہوتا ہے، لیکن مہر کو جیسے تیسے مقرر کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ مہر کی رقم یا تو بہت معمولی مقرر کی جاتی ہے یا بہت زیادہ۔ کبھی جھوٹے وقار اور بڑپن کو ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ مہر طے کر لیا جاتا ہے، ادا کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ معاف کروا لینے کے مقصد سے۔ اسلام میں مہر معجل یعنی نکاح کے بعد فوراً مہر ادا کرنے کو بہتر ٹھہرایا گیا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد شادی کے موقع پر ہی مہر کو ادا کرنا چاہے تو سماج میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، وہ بیوی کو چھوڑنے کا یا دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔